السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نام پر جس نے تاریخ کے اوراق پر اپنے خوف، شجاعت، غیرت اور ایمان کے نقوش ہمیشہ کے لیے ضبط کر دیے ہیں۔ یہ نام ہے کارا تیکن، وہ درندہ صف سردار جو بالآخر ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ ناظرین کرام، کارا تیکن کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے قبیلے کا سردار تھا جو خود کو بھیڑیوں کی نسل کہتا تھا۔ یہ لوگ اپنی وحشت پر ناز کرتے، اپنے جسموں پر بھیڑیوں کے خال اڑتے اور اپنے سروں پر بھیڑیوں کے سر جیسا نقاب پہنتے۔ ان کے رقص، ان کے نعرے اور ان کی عبادت کے انداز سب درندوں سے مشابہ تھے۔ طاقت ان کا ایمان اور ظلم ان کا دستور تھا۔ کمزور کے لیے ان کے یہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ قبیلہ صدیوں تک جنگلوں کے بیچ آباد رہا۔ ان کا پیشہ لوٹ مار، ان کا مقصد جیت اور ان کی پہچان درندگی تھی۔ ان کے لیے بہادری کا مطلب تھا کسی بے بس قافلے پر ٹوٹ پڑنا اور مال غنیمت سمیٹ لینا۔ ان کے یہاں ایک ہی قانون رائج تھا، طاقت ہی حق ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سونا، چاندی اور ہتھیاروں کے انبار لگ گئے، مگر دل ایسے پتھر بن گئے جن میں انسانیت کا شعبہ تک نہ رہا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ کارا تیکن پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں جا کر بس گیا تھا۔ شروع میں بھیڑیوں سے خوف کھاتا تھا، مگر پھر انہی کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ کچھ بھیڑیے اس کے دوست بن گئے۔ وہ جنگل کے وحشیوں میں رہ کر ان جیسا بن گیا۔ خوف، درندگی اور غرور اس کی فطرت میں بس گیا۔ کارا تیکن کا مذہب وہی تھا جو قدیم ترک اقوام کا تھا۔ وہ گوگ ٹینگری یعنی آسمانی خدا کی پرستش کرتے، بت تراشتے، ان کے سامنے قربانیاں دیتے اور مرنے والوں کی قبروں پر مجسمے نصب کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روح موت کے بعد بھی جسم کے قریب رہتی ہے، اس لیے قبر پر چراغ جلاتے اور گوشت رکھ دیتے۔ یہ سب کچھ ان کی جاہلیت اور وہم پر مبنی عقیدے کی نشانیاں تھیں۔ پھر تقدیر نے پلٹا کھایا۔ کارا تیکن کے والد انر بے کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے نے قدیم رسموں کے مطابق تدفین کی اور کارا تیکن اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر بت پرستی کے عمل انجام دیتا رہا۔ لیکن شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں پہلی بار سوال اٹھا، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ کیا یہ خدا واقعی ہمیں سنتا ہے؟ والد کی موت کے بعد وہ چند ساتھیوں کے ساتھ دمشق کے قریب جا پہنچا، جہاں قسمت نے اسے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی حدود میں لا کھڑا کیا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں اس کی زندگی بدلنے لگی۔ ناظرین کرام، کارا تیکن کی بہادری اور جنگی مہارت کے چرچے پہلے ہی ہر طرف پھیل چکے تھے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ابتدا میں وہ ایک اجنبی سپاہی کے طور پر سامنے آیا، مگر ایوبی کی فراست انہیں پہچان لیا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، وہ اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیتے ہیں۔ کارا تیکن نے دیکھا کہ مسلمان سپاہی جنگ میں طاقت نہیں بلکہ ایمان، عدل اور اخلاق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو دشمن کو بھی عزت دیتی تھی اور فتح کے بعد بھی تکبر سے خالی رہتی تھی۔ اسی دوران ایک بزرگ حضرت عمر مولا افی رحمۃ اللہ علیہ کارا تیکن کے قریب آئے۔ انہوں نے نرمی، محبت اور حکمت سے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی۔ پہلے تو کارا تیکن ہنسا، کہنے لگا، میں تمہارے خدا کو کیوں مانوں؟ میرے ساتھ تو آسمان کا بھیڑیا ہے جو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مگر رفتہ رفتہ اس کے دل پر روشنی اترنے لگی۔ اسلام کا پیغام اس کے دل کی تاریخیوں کو چیرنے لگا، اور ایک دن وہ لمحہ آیا جب کارا تیکن نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد وہی شخص جو خوف کی علامت تھا، رحمت، ایثار اور ایمان کی مثال بن گیا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا مخلص سپاہی بنا اور بعد ازاں حضرت عمر مولا افی کے روحانی مریدوں میں شامل ہو گیا۔ وہی ہاتھ جو کبھی خون سے رنگے تھے، اب نیکی، شجاعت اور عدل کے علمبردار بن گئے۔ وہی دل جو درندہ تھا، اب ایمان کی نرمی سے لبریز ہو گیا۔
ناظرین کرام، کارا تیکن کی یہ داستان ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ اسلام دلوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو کبھی ظلم کی علامت تھا، اسی کے دل میں ایمان نے گھر کر لیا۔ یہی اسلام کا کرشمہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے اور گمراہ روحوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ امید ہے ناظرین کرام آپ کو کارا تیکن کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔